السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وازواجہ امہات المؤمنین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار بھی ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ جس جذبے کے تحت اذان انسٹیٹیوٹ اور المفتاح جو ایک ادارہ ہے یا اس کے تحت جو کورسز وغیرہ ہو رہے ہیں، جس کے تحت ہم یہاں پر جمع ہیں، اللہ تعالی ہمارا یہاں پر جمع ہونا قبول فرما لے، اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مقصد کو اپنے ساتھ لے کر جائیں یہاں سے۔ میرے پاس جو وقت ہے وہ 20 منٹس کا وقت ہے، اور مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے قدس کی اہمیت کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم بات شروع کریں، میں اسٹارٹنگ میں 3 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہماری گفتگو کی بنیاد ہے، یہ ہماری گفتگو کی بیس ہے۔ ان 3 باتوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر ان تینوں باتوں کی روشنی میں انشاءاللہ ہم کچھ اپنے وقت کے حساب سے بات کریں گے قدس کی اہمیت کے تعلق سے، فلسطین کی اہمیت کے تعلق سے، یا سرزمین شام جو ہے اس کی اہمیت کے تعلق سے، اور ہمارا جو اس کے ساتھ تعلق ہے وہ کیا ہے اور کیسے ہونا چاہیے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو فلسطین کانفلکٹ ہے، یا قضیہ فلسطین ہے، یا مسئلہ فلسطین ہے، آپ کچھ بھی اسے کہہ لیں، یہ مسئلہ، اس کا تعلق زمین کے ٹکڑے کے ساتھ نہیں ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر کسی بھی زمین کے کسی خطے کے ساتھ یا کسی ٹکڑے کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو فلسطین کے اندر جو آج معاملہ ہے، یہ دنیا کے کسی دوسرے ٹکڑے کی طرح یہ ٹکڑا زمین کا نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور نہ ہی یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو قضیہ ہے فلسطین کا، یہ محض وہاں کے رہنے والوں کا مسئلہ ہے۔ قضیہ فلسطین یا مسئلہ فلسطین جو ہے، یہ پوری امہ کا مسئلہ ہے۔ اس بات کو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اگر ہم امت کے فرد ہیں، امت سے ہمارا تعلق ہے، ہمارا انتساب امت محمدیہ کے ساتھ ہے، تو یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، اور ہم میں موجود ہر ایک کا مسئلہ ہے۔ لہذا سب سے پہلے تو یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہونی چاہیے۔ دوسری بات اس تعلق سے یہ سمجھ لیں کہ قرآن و حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ فلسطین کے نام کے ساتھ فلسطین کا ذکر قرآن مجید میں بھی نہیں ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید نے اجمالی طور پر بغیر نام کے فلسطین کا ذکر کیا ہے خاص طور پہ، اور عمومی طور پر قرآن مجید نے اجمالی طور پر فلسطین اور اس کے گرد و نواح کا ذکر کیا ہے۔ اس کی جو ایک اراؤنڈنگ، ایک باؤنڈری ہے، ایک حدود ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے جسے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر اس کا ذکر شام کی سرزمین کے پیرائے میں کیا گیا ہے، شام یا بلاد الشام۔ لہذا یہ تھوڑا سا بات ہے جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ شام سے مراد کیا ہے؟ شام سے جو مراد ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث ہیں، یعنی احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، صحیح اوتھینٹک احادیث کا، جو کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام سے ریلیٹ مختلف پیرائے میں گفتگو فرمائی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کا ذکر کیا ہے، تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی شام سے مراد کیا ہے؟ تو اس بات کو سمجھ لیجیے کہ جی شام سے مراد نہ ہی آج کا سیریا ہے، آج کا ملک شام ہے، اور نہ ہی شام سے مراد آج کا فلسطین ہے، بلکہ شام ایک پوری زمین کا خطہ ہے، سرزمین ہے، جس کے اندر آج کا پورا سیریا شامل ہے، جس میں آج کا پورا فلسطین شامل ہے، جس میں آج کا پورا اردن شامل ہے، جس میں آج کا پورا لبنان شامل ہے، اور ان چاروں کے علاوہ گرد و نواح کے
کچھ ممالک کے کچھ حصے اس کے اندر شامل ہیں، تو یہ پورا ایک زمین کا خطہ ہے جس کا ذکر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے شام کہہ کر کیا ہے، یمن کہہ کر کیا ہے، اور قرآن مجید نے اجمالی طور پر اس کا ذکر جو ہے وہ جسے کہہ لیں کہ فلسطین اور قدس کے گرد و نواح کے تعلق سے کیا ہے۔ تو یہ تین باتیں ہم نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ امت کے ہر فرد کا مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فلسطین کے نام کے ساتھ قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں فلسطین کا ذکر نہیں ہے، نام کے ساتھ اسپیسیفکلی فلسطین کے ساتھ۔ تیسری بات یہ ہے احادیث میں جو ذکر ہے وہ شام اور بلاد الشام کا ہے، اور شام سے مراد نہ سیریا ہے نہ فلسطین ہے، بلکہ شام ایک زمین کا خطہ ہے، اور اس کے اندر پورا سیریا شامل ہے، اس میں پورا شام شامل ہے، اور اس کے اندر اردن اور لبنان شامل ہے، اور گرد و نواح کے کافی علاقے ہیں جو اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنی احادیث کے اندر شام کے تعلق سے گفتگو فرمائی ہے، سوائے ان مقامات کے جن مقامات پر اللہ کے پیغمبر نے خود تخصیص فرما دی ہے کہ شام سے کون سا علاقہ اسپیسیفکلی مراد ہے، اس علاقے کے علاوہ جہاں عموماً شام کے تعلق سے اللہ کے پیغمبر نے گفتگو کی ہے، اس سے مراد پوری سرزمین شام ہے، یہ پورا زمین کا خطہ ہے۔ یہ تین باتیں واضح ہو گئیں۔ اب ہم کچھ وقت انشاءاللہ بات کریں گے فلسطین اور شام کی جو سرزمین ہے اس حوالے سے۔ قرآن مجید نے 5 یا 6 مقامات پر سرزمین فلسطین یا شام کا ذکر کیا ہے، اور ان مقامات پر جو ایک کامن ورڈ ہے اللہ رب العالمین نے جو ایک جملہ استعمال فرمایا ہے وہ ہے بارکنا حولہ بارکنا فیہا للعالمین۔ خاص طور پر سورۃ الانبیاء آیت نمبر 71 میں اللہ رب العالمین نے اس کی جو جسے کہہ لیں کہ اس کی جو شمولیت ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت میں آگے کروں گا۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک آیت کا ترجمہ آپ سن لیجئے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل 15ویں سپارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ بڑی پاکیزہ ہے اور مبارک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا۔ یہ جو معراج کا سفر ہے نا، یہ صرف معراج کا نہیں ہے بلکہ معراج سے پہلے اسراء ہے، اس لیے اس کو سفر اسراء و معراج کہنا چاہیے، اس کو سفر معراج نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس میں ایک بڑا وجیح نکتہ ہے کہ بہت سے ایسے ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسے اسکالر ہیں جو معراج کو تو مانتے ہیں لیکن اسراء کو نہیں مانتے، جبکہ اللہ رب العالمین کا معراج سے پہلے اسراء اللہ کے پیغمبر کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جانے کا ایک بہت اہم سبب تھا، انشاءاللہ جس کا میں آگے ذکر کروں گا۔ تو لہذا یہ سفر اسراء اور معراج ہے، اور قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ اسراء کا ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اسراء کہتے ہیں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر، اور معراج کہتے ہیں بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا سفر۔ لہذا معراج بعد میں ہے، پہلے اسراء ہے۔ اور یہاں ایک بہت بڑا نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ سے ڈائریکٹلی معراج پر بلا سکتا تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے اپنے پیارے حبیب کو مکہ سے اقصی کا سفر کرایا، اور پھر اقصی سے جو ہے وہ معراج پر بلایا۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بارکنا حولہ، یہ جو اقصی ہے مسجد اقصی، یہ اس کے ارد گرد کو ہم نے بڑا مبارک بنایا ہے۔ یہ سرزمین مبارک زمین ہے، اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دیگر اہل علم تقریباً محسنین ہیں اور اس میں محدثین فقہا ہیں، وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں برکت سے جو مراد ہے وہ ظاہری برکت بھی ہے اور معنوی برکت بھی ہے۔ ظاہری برکت بھی ہے، معنوی برکت۔ ظاہری برکت شیخ الاسلام کے الفاظ میں جو دنیا سے ریلیٹ ہے، دنیا کے مال و متاع سے ریلیٹ ہے، دنیا کے فائنانس سے، دنیا کی معیشت سے ریلیٹ ہے، تو اللہ رب العالمین نے زمین کے اس ٹکڑے میں فائنینشلی جو ہے وہ بڑی برکتیں رکھی ہیں، اس طور پر کہ یہاں کی سرزمین کے اندر جو زرخیزی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، یہاں کے وزن کے اندر جو اللہ نے برکت رکھی ہے، یہاں کی انوائرمنٹ کے اندر، یہاں کی آب و ہوا کے اندر
جو اللہ نے برکت رکھی ہے وہ دنیا کے اندر کسی دوسرے مقام پر نہیں رکھی۔ یہاں ایک اور بہت اچھا نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ ہماری نظر میں مسجد الحرام کی اہمیت کتنی ہے، مکہ مکرمہ کی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کرۂ ارض پر اللہ کا سب سے پہلا گھر اور سب سے مقدس مقام مسجد حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے برکت کے ساتھ مسجد حرام کا ذکر ایک مرتبہ کیا ہے قرآن مجید میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، لیکن مسجد اقصی اور سرزمین شام کا ذکر برکت کے تعلق سے 5 سے 6 مرتبہ کیا ہے، جس سے آپ اس زمین کی امپورٹنس کا اندازہ کر سکتے ہیں برکت کے تعلق سے۔ برکت کی آسان تعبیر کیا ہے؟ برکت کی آسان تعبیر یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرما لے، ہاں، تو اللہ اس میں برکت دے دیتا ہے۔ اللہ کی خیر کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، اللہ کی خیر کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرما لے بس اللہ اس کو برکت سے تعبیر کرتا ہے۔ لہذا اللہ کی رحمت سے آپ اس کو تعبیر کر سکتے ہیں، آپ اس کو تعبیر کر سکتے ہیں ترقی سے، آپ اس کو تعبیر کر سکتے ہیں جو ہے خوشحالی سے۔ یہ سارے معنی جو ہیں وہ ظاہری معنی ہیں۔ آخری یا اخروی اعتبار سے یا معنوی اعتبار سے برکت سے کیا مراد ہے، اس کا ذکر دیگر احادیث مبارکہ کے اندر آ رہا ہے، جس میں سر فہرست یہ بات ہے کہ یہ زمین سرزمین انبیاء ہے۔ شیخ الاسلام تیمیہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس تعداد کو شمار نہیں کیا جا سکتا کہ جس تعداد میں اللہ رب العالمین نے اس زمین میں، یعنی جو فلسطین کی زمین ہے اسپیسیفکلی، خاص طور پر قدس کی زمین، اور عمومی طور پر سرزمین شام جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس سرزمین میں اللہ نے اتنے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور انبیاء ہی نہیں بلکہ آپ اندازہ کریں کہ انبیاء کے بعد، میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ سے کچھ سنوں بھی، انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے مقدس جو ہستیاں ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں؟ وہ کون سی ہوتی ہیں؟ ہر نبی کے صحابی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے پیارے حبیب کے صحابہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور اگر وہ صحابہ کی جماعت کی تعداد ہزاروں انبیاء کے صحابہ میں ہو تو وہ سرزمین صرف انبیاء کی سرزمین نہیں ہے بلکہ ہر نبی کے صحابہ کی زمین بھی وہی رہی ہے۔ پھر اسی طرح جو اولو العزم رسول ہیں، 5 رسول، ان میں سے جو اپنا 3 ہیں ان کا بڑا گہرا تعلق اس زمین کے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں تھے، اللہ نے ان کو جب ہجرت کا حکم دیا تو عراق سے وہ کہاں پر چلے گئے؟ ان کو حکم دیا کہ وہ عراق سے نکلیں اور فلسطین چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب معجزاتی طور پر بحر قلزم، ریڈ سی جسے آپ کہتے ہیں، کہ جب بنی اسرائیل کو نجات دی اور ان کو وہ سمندر پار کرایا تو ان سے کہا کہ ادخلوا الارض المقدسہ، مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ موسیٰ سے کہا آپ اپنی قوم کو لے کر اس زمین میں جائیے۔ پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا گہرا تعلق ہے اس سرزمین کے ساتھ، خاص طور پر قیامت سے پہلے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ باقی رہ گئے تھے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبر کی جو زمین تھی وہ عرب کی سرزمین ہے، وہ سرزمین فلسطین نہیں تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس زمین کی وجہ سے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے قدم مبارک اس زمین پر پڑنے چاہیے، لہذا معراج پر بلانے سے پہلے اللہ کے پیغمبر کو اللہ رب العالمین مکہ سے پہلے اقصیٰ لے کے گیا۔ اس میں دوسری حکمت جو اہل علم ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سرزمین فلسطین کو جو امتیاز حاصل ہے جو دنیا کے کسی مقام کو حاصل نہیں ہے، ایون کہ مکہ اور مدینے کو بھی حاصل نہیں ہے، یہ انفرادی حیثیت مکہ اور مدینے کو بھی حاصل نہیں ہے جو انفرادی حیثیت فلسطین کو حاصل ہوئی، یعنی بالعموم سرزمین شام کو حاصل ہوئی، بالخصوص فلسطین کو حاصل ہوئی، اور اس میں بھی خاص طور پہ قدس کو حاصل ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی امامت میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہزاروں انبیاء کو جمع کیا، ہزاروں انبیاء کو جمع کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں پہنچا وہاں پر مسجد اقصیٰ اور میں نے وہاں پر نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد جب میں دیکھتا ہوں اپنے دائیں اور بائیں تو میں دیکھتا ہوں انبیاء کی جماعت میری اقتداء کے اندر موجود ہے۔
تو دنیا کے کسی خطے میں اللہ نے ہزاروں انبیاء کو اکٹھا نہیں کیا سوائے قدس کے اور سوائے بیت المقدس کے، سوائے سرزمین فلسطین اور شام کے، کہ اللہ نے سارے انبیاء علیہ السلام کو وہاں پر اکٹھا فرما دیا۔ اسی لیے اس سرزمین کو جو ہے وہ انبیاء کے اجتماع کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ انبیاء کو وہاں پر مبعوث کیا گیا، بلکہ انبیاء علیہ السلام کو وہاں پر جمع کیا گیا اور اکٹھا کیا گیا۔ اس میں اللہ رب العالمین خاص طور پہ امت محمدیہ کو اور عمومی طور پر پوری دنیا کو یہ میسج دینا چاہتا تھا کہ جی ہمارا تعلق، اب جو تعلق ہے فلسطین کے ساتھ وہ ہمارے پاس ہے۔ اللہ کے پیغمبر سے امامت کروائی اور اس کے اندر یہ میسج موجود تھا کہ اب جو قیادت ہے فلسطین کی وہ امت محمدیہ کے پاس ہے۔ لہذا اللہ کے پیغمبر کی اقتداء کے اندر موسیٰ بھی کھڑے ہوئے، اللہ کے پیغمبر کی اقتداء میں عیسیٰ بھی کھڑے ہوئے، اللہ کے پیغمبر کی اقتداء میں اور دیگر انبیاء بھی کھڑے ہوئے، اور امامت اللہ کے پیغمبر کو دی، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں خاص طور پر اور بالعموم سب کو یہ میسج دیا کہ جی فلسطین کا جو حق ہے وہ اب ہمارا حق ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ایک حکمت تھی اس تعلق سے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں ایک زمین انفرادی اعتبار سے اگر ہم بات کریں، اگر پورے کرۂ ارض پر زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا ہے جس پر مستقل فرشتے، جس کو فرشتوں نے اپنے پروں سے ڈھکا ہوا ہے، تو وہ یہ سرزمین ہے۔ نبی علیہ السلام نے شام کا ذکر کیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اس سرزمین کو اپنے پروں سے ڈھکے ہوئے ہیں، اپنے پروں سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ مقام بھی کہ مستقل اس سرزمین کو جو ہے نا وہ فرشتوں نے اپنے پروں سے ڈھکا ہوا ہے، یہ مقام بھی جو ہے وہ حرمین تک تو حاصل نہیں ہے، جو ایک امتیاز یا انفرادیت جو ہے وہ فلسطین کی سرزمین کو حاصل ہے۔ پھر مسجد اقصیٰ کے تعلق سے آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ قبلہ اول کیسے ہے؟ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب مکہ کے اندر نماز پڑھتے تھے، آپ کو حکم تھا کہ جو قبلہ پہلے سے چلا ہوا آ رہا ہے آپ اسے فالو کریں، لیکن آپ کی خواہش یہ تھی کہ کعبہ آپ کا قبلہ ہو، تو آپ کعبہ کے اس طرف کھڑے ہوتے، یعنی آپ کا رخ مسجد اقصیٰ کی طرف ہوتا، لیکن آپ کعبہ کے چاروں اطراف میں اس طرف کھڑے ہوتے کہ آپ کے سامنے کعبہ بھی آ جائے اور کعبہ کے پیچھے بیت المقدس بھی آ جائے۔ تو آپ اللہ کے پیغمبر اسی روش پر قائم رہے، حتیٰ کہ جب آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا تو مدینے میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے تقریباً 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر عبادت کری، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فلسطین جو ہے، بیت المقدس جو ہے، یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ اور آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قرب قیامت اس زمین کا ہمارے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ 3 باتیں صرف اشارتاً ذکر کر دوں، وقت جو ہے وہ میرا ختم ہو گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر جتنی بھی احادیث بہت زیادہ ہیں، ان کے لیے ایک مکمل نشست کی ضرورت ہے۔ وقت نہیں ہے کہ ہر حدیث پر ہم بات کریں، لیکن اگر حدیث کو سمرائز کر کے اس کا نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں، واللہ اعلم، علماء یہاں پر موجود ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں واللہ اعلم اہل علم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر قرب قیامت مسلمانوں کی بیداری کی تحریک اگر کہیں سے اٹھے گی تو وہ سرزمین شام اور سرزمین یمن ہے۔ یعنی 2 باتوں سے اس کو سمجھنا چاہیے۔ آج کے حالات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آج اگر آپ وہاں کے رہنے والے بچے کو دیکھ لیں نا، جو اس کی جو باتیں ہیں، جو اس کا ایمان ہے، جو اس کے ایمان کا لیول ہے، جو اس کا عقیدہ ہے، اور جس سینیریو کے اندر اس کی پرورش ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب کسی بھی قوم کے اندر تحریک پیدا کی ہے تو وہ ایسے بچوں کے ذریعے پیدا کی ہے کہ جب یہ جوان ہوتے ہیں اور ان کی جو تربیت ہے وہ اس سینیریو کے اندر ہوتی ہے، اس ماحول کے اندر ہوتی ہے، تو یہ وہ اپنا خون ہوتا ہے جو معاشرے کے اندر ایک انقلاب لے کر آتا ہے، ایک تحریک جو ہے نا وہ برپا کرتے ہیں۔ پھر احادیث مبارکہ بھی یہ کہتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اور اسے کوئی رسوا کرنے کی خواہش رکھنے والا رسوا نہیں کر سکے گا، اس کو نقصان پہنچانے والا جتنا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر لے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ اس کو مغلوب کرنے والا جتنی بھی کوشش کر لے اس کو مغلوب نہیں کر سکے گا۔ وہ جماعت کون سی ہے؟ بعض اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد علماء کی جماعت ہے۔
ہر دور کے اندر علماء کی ایک جماعت۔ بعد اہل علم کہتے ہیں اس سے مراد اہل الحدیث، یعنی وہ جماعت ہے جس کا تعلق ہر دور کے اندر حدیث کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث میری نظروں سے گزری، مجمع الزوائد کے اندر یہ روایت ہے جسے امام ہیثمی نے صحیح قرار دیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم اہل المغرب، اہل المغرب، اور اہل مشرق جو ہے وہ اہل عراق کو کہا جاتا ہے، اہل مغرب جو ہے وہ اہل شام کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جب فتنے ہوں گے اور ان فتنوں کے اندر ایک جماعت جو مستقل حق پر قائم رہے گی، اس کی حمایت اور نصرت کرے گی، اس کے سامنے ڈٹ جائے گی اور اللہ کی طرف سے اس کی حمایت اور نصرت ہوگی، تو وہ اپنا شام والے ہوں گے۔ اور یہی سلسلہ جب آگے بڑھے گا تو ایک وقت آئے گا کہ امام مہدی کا جو ہے وہ ظہور ہوگا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نزول ہوگا، سیدنا عیسیٰ کے نزول کے تعلق سے بھی اللہ کے پیغمبر نے ذکر یہ کیا ہے کہ دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر 2 فرشتوں کے سہارے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، اور انسانی تاریخ کا، امت محمدیہ کی میں بات نہیں کر رہا، حدیث میں الفاظ ہیں جب سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق فرمایا ہے اس وقت سے لے کر قیامت کی صبح تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے جو مہدی ہوں گے وہ عربی ہوں گے، محمد بن عبداللہ ہوں گے، اور ان کی اوپر جو بیعت ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر، مطاف کے اندر ہوگی، اور پھر وہ قیادت کریں گے، اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو اتارا جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام دمشق یعنی شام اور دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس کے مینارے پر اتریں گے، اور پھر دجال کا مقابلہ کریں گے، اور لد کے مقام پر جو تل ابیب کے اندر موجود ہے، یہ مقام جہاں آج ناجائز صہیونی ریاست مقبوضہ فلسطین جو ہے وہ موجود ہے، اس مقام پر پہنچ کر دجال کو جو ہے وہ قتل کریں گے۔ آخری بات سن لیجئے جس پر ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم دیکھو کہ جب شام میں اذا فسد اہل الشام، جب شام میں بگاڑ شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ پھر امت میں خیر باقی نہیں رہے گی۔ یہ حدیث صحیح ہے، مختلف اسانید سے مروی ہے، اور اہل علم نے اس کی شرح یہ بیان کی ہے کہ یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر کے قرب قیامت سرزمین شام اور فلسطین کے تعلق سے جو احادیث ہیں ان کی تطبیق جو شروع ہوگی وہ یہاں سے شروع ہوگی، جب شام میں بگاڑ شروع ہوا۔ اور شام کے بگاڑ سے مراد فلسطین کا بگاڑ نہیں ہے، بلکہ شام کی بگاڑ سے مراد فلسطین اور شام یعنی آج کا جو سیریا ہے اس کا بگاڑ بھی اسی کے اندر شامل ہے، لہذا وہ بگاڑ شروع ہو چکا ہے اور خیر باقی نہیں رہے گی۔ اس کے 2 مفہوم ہیں، واللہ اعلم۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جب تم دیکھو کہ شام میں فساد ہو رہا ہے یا جب تم دیکھو فلسطین کے اندر فساد ہو رہا ہے تو امت جو ہے وہ مجموعی طور پر اس خیر سے محروم ہو چکی ہوگی جس کے نتیجے میں شام اور فلسطین کے اندر بگاڑ، اور اس کی آج عملی صورت آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ پوری دنیا کے اندر 25% سے زیادہ مسلمان بستے ہیں، لیکن یہ 25% سے زیادہ مسلمان جو ہے وہ ایک چھوٹی سی ناجائز صہیونی ریاست کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ اور اس تعلق سے جو دوسرا جو مفہوم ہے حدیث کا وہ یہ ہے کہ شام کا بگاڑ جو ہے وہ صرف سرزمین شام میں نہیں رہے گا، وہ ایک ایک کر کے سارے مسلمان ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ جن صورتحال سے آج ہمارے وہ بھائی گزر رہے ہیں، یہ بات مجھے اور آپ کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، اور اپنے اطراف میں ہمیں سب کو سمجھانی چاہیے کہ یہ جو بگاڑ ہے وہ عرب کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گا، عجم کو بھی اپنے لپیٹ میں لے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی ان سارے مراحل سے گزریں گے جن مراحل سے جو ہے وہ آج اہل فلسطین اور اہل شام گزر رہے ہیں۔ لہذا اس سرزمین کے ساتھ ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑی محبت ہے، احترام کا رشتہ ہے، اور خاص طور پہ قرب قیامت کے تعلق سے اللہ کے پیغمبر نے جو باتیں اس زمین کے تعلق سے کہی ہیں، اگر ان باتوں کو آج ہم نے نہیں سمجھا اور ان کی روشنی میں جو رہنمائی ہماری کی جا رہی ہے آج بھی کی جائے گی، اس کو سامنے رکھ کر ہم نے عملی اقدامات نہیں کیے تو آپ یقین جانیں کہ ہماری یہ نسل تو کسی نہ کسی طرح گزر جائے گی، لیکن ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان کی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ آخری جملہ ہے، میں کہتا ہوں کہ ہماری جو نسل ہے، آج کی جو نسل ہے، اس نسل سے تو کوئی ایسی توقع نہیں ہے کہ یہ مقابلہ کر سکیں، لیکن آنے والی جو نسل ہے جو اللہ خود پیدا فرما رہا ہے، جس کو خود اللہ تیار کر رہا ہے فلسطین اور شام کے اندر، اگر ہماری نسلیں اس نسل کی آخری صفوں میں بھی شامل ہو گئی نا تو ہم سمجھ لیں ہمارے لیے کامیابی ہے۔
ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے کامیابی ہے، اور یہ کب ہوگی کہ جب ہم اپنی نسل کو تیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ یار اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور ان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔